السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما وعملا، اللهم فقهنا في الدين، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزوننا وذهاب همومنا۔ کیا حال ہے آپ تمام کے؟ امید کرتی ہوں سبھی خیر وعافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی کلاس میں سورہ فاتحہ کا آغاز کیا تھا اور سورۃ الفاتحہ کی ہم نے 3 آیات پڑھی تھی، تو آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سورۃ الفاتحہ کو مکمل کر لیں گے اور سورۃ فاتحہ کی آیت نمبر 4 سے 7 تک کا سبق پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم سورۃ فاتحہ کی آیت نمبر 4 سے 7 تک کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں، ہر لفظ کا الگ الگ مطلب سمجھتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کی تفسیر کی طرف جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک، تیری ہی، نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک، اور تجھ ہی سے، نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا، دکھا ہمیں، صراط، راستہ، المستقیم، سیدھا، صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت، انعام کیا تو نے، علیہم، ان پر، غیر المغضوب، نہیں غصہ کیا گیا، علیہم، ان پر، ولا الضالین، اور نہ وہ گمراہ ہیں۔ دوبارہ ترجمہ کرتے ہیں ایک دفعہ۔ ایاک، تیری ہی، نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک، اور تجھ ہی سے، نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہمیں راستہ سیدھا، صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت، انعام کیا تو نے، علیہم، ان پر، غیر المغضوب، نہیں غصہ کیا گیا، علیہم، ان پر، ولا الضالین، اور نہ وہ گمراہ ہیں۔ یہاں پر ہم نے سورہ فاتحہ کی ان آیات کا لفظی ترجمہ سمجھا۔ اب ہم بڑھتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف۔ سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 5، اللہ کہتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، سب سے پہلے ہم یہاں پر عبادت کے مطلب، اس کے معنی اور اس کے مفہوم کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں۔ عبادت لفظ 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1 پرستش، نمبر 2 اطاعت اور فرما برداری، نمبر 3 ہر وقت کی بندگی اور غلامی۔ یہاں پر یہ لفظ تینوں معنی میں استعمال ہوا ہے کہ جو پرستش ہے، جو اطاعت اور فرما برداری ہے، جو بندگی اور غلامی ہے، وہ تمام کی تمام صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ عبادت کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ ہم کس طرح سمجھیں عبادت کیا ہے؟ ہماری نظر میں عبادت تو یہ ہوتی ہے، ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کر لی، عبادت کر لی، ہم نے نماز پڑھ لی، ہم نے رمضان کے روزے کبھی رکھ لیے، کبھی نہیں رکھے، کبھی نماز پڑھ لی، کبھی نہیں پڑھی، ہمیں لگتا ہے ہم نے عبادت کر لی اور ہم بہت عبادت گزار ہیں۔ اب ہم قرآن اور حدیث کی روح سے سمجھتے ہیں کہ دراصل عبادت ہوتی کیا ہے۔ دیکھیے، جو ہماری قلبی، بدنی اور مالی عبادتیں ہیں، وہ تمام کی تمام کس کے لیے ہیں؟ خاص کر اللہ ہی کے لیے ہیں۔ قلبی عبادت میں کیا مراد ہے؟ قلبی عبادت سے جو یعنی ہمارے دل سے تعلق رکھتی ہے کہ ہم جب عبادت کے لیے کھڑے ہوں تو ہمارا بھروسہ اللہ پر ہو،
ہمیں خوف کس کا ہو؟ اللہ کا ہو. ہمیں امید کس سے وابستہ ہو؟ اللہ سے ہو. ہمیں محبت کس سے ہو؟ صرف اور صرف اس ذات سے ہو جس کے آگے انتہائی خضوع انکساری کے ساتھ بندہ جھکتا ہے اور نماز میں اللہ کو پکارتا ہے. ایاک نعبد، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اے اللہ، صرف تجھ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں اور جتنی بھی امیدیں ہیں اللہ آپ ہی سے وابستہ رکھے ہیں، آپ ہی سے ڈرتے ہیں. اور جتنی محبت اللہ آپ سے ہے، آپ سے بڑھ کر محبت کسی سے نہیں ہے. انتہائی عاجزی، خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا اور اس چیز کا اعتراف کرنا عبادت ہے. بدنی عبادت کیا ہے؟ جتنے بھی فرائض ہیں، نمازیں ہیں، فرض نمازیں، نوافل وغیرہ ہیں، روزہ ہے، حج ہے اور باقی جتنے بھی احکام الہی ہیں ان کی پیروی کرنا خالصتاً صرف اور صرف اللہ کے لیے. مالی عبادت سے مراد کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ دینا، صدقہ و خیرات کرنا، قربانی کرنا، نذر و نیاز چڑھانا. یہ تمام چیزیں کس کے لیے ہیں؟ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے. اگر اللہ کے سوا کسی اور کو ان کاموں میں شامل حال کر لیا جائے تو وہ عبادت خاص اللہ کے لیے نہیں ہوگی بلکہ اس میں شرک کی آمیزش ہو جائے گی. یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا، کسی اور کے لیے عبادت کرنا، کسی اور کا خوف دل میں رکھنا، کسی اور سے امید رکھنا. اگر یہ تمام چیزیں صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص کر دی جائیں تو عبادت ہے، اور اگر اس میں تھوڑی بہت بھی کسی اور کی مداخلت کر دی جائے تو وہ شرک ہوگا. اور شرک تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے. ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. شرک کے بارے میں آتا ہے، اللہ کہتے ہیں اگر ابن آدم میرے پاس زمین بھر کر بھی گناہ لے کر آئے گا اور اس میں شرک نہ ہوگا تو میں اس کو معاف کر دوں گا. یعنی شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ اس کو معاف بھی نہیں کریں گے ایسے بندے کو کہ شرک کرتا کرتا اگر اس دنیا سے چلا جائے گا. اللہ کہتے ہیں میں اس کو معاف نہیں کروں گا. ہاں، شرک اگر کر رہا تھا، اسے احساس ہو گیا اپنی غلطی کا، اللہ کی طرف پلٹ آیا، معافی مانگ لی تو اللہ معاف کر دیں گے. اللہ تو غفور الرحیم ہے. لیکن اگر اس شرک پر ہی مر گیا، اللہ سے ملاقات ہو گئی، اللہ کہتے ہیں پھر میں اس کو معاف نہیں کروں گا. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ہر انسان کا ایک رتبہ، ایک مقام، ایک حیثیت ہوتی ہے. مثال کے طور پر ہر گھر میں کوئی بڑا ہوتا ہے جس کی حکمرانی چل رہی ہوتی ہے، جس کے فیصلے گھروں میں مانے جا رہے ہوتے ہیں. اب اگر اس بڑے کے معاملات میں کوئی چھوٹا یا کوئی اور انسان خاندان کا یا گھر سے باہر کوئی دوست مداخلت کرے تو اس شخص کو اپنی جو حکمرانی ہے اس میں مداخلت بالکل بھی پسند نہیں آتی اور اس کو برا معلوم ہوتا ہے کہ آیا یہ کیوں میرے معاملات میں بولتا ہے، میرے گھر کا مسئلہ ہے، میں خود حل کر لوں گا، اس کو کیا ضرورت ہے. یہ تو بندوں کا معاملہ ہے. وہ اللہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس اللہ کو یہ بات کیوں کر پسند آئے گی کہ جس نے یہ پوری کائنات بنائی، اس نے انسانوں کے لیے ایک چیز کو بسایا، سارا نظام سنبھالے ہوئے ہے، سب کچھ اس کی قدرت سے ہو رہا ہے، انسان اس کے ساتھ ہی شریک ٹھہرا دے اور ان لوگوں کو شریک ٹھہرا دے جس کو اللہ نے خود پیدا کیا ہے. یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کو یہ باتیں پسند آئیں گی؟ ہرگز نہیں آئیں گی. تو عبادت کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ خاص کر عبادت جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے. جو بھی عمل کریں گے خالصتاً ہماری نیت، ہمارا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. آگے فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں. یعنی اے اللہ، دنیا کے جس معاملے میں بھی ہمیں ضرورت ہے، ہمارے معاملات کو حل کرنے والے ہیں، عبادت کرنے میں بھی، اللہ قرآن مجید پڑھنے میں بھی ہمیں کس کی مدد درکار ہے؟ اللہ آپ ہی کی مدد درکار ہے. آپ ہی کے کرم سے ہم جو ہے وہ یہ تمام کام کر سکتے ہیں. آپ کے علاوہ کوئی ہستی ایسی نہیں جو ہماری دنیاوی کام میں مدد کر سکے. اب جو استعانت ہے یعنی مدد چاہنا یا مدد کا مانگنا، یہ دیکھیے دو طرح سے ہوتا ہے.
جیسے مثال کے طور پر اب ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر کو کہیں کہ ہمیں یہ بیماری ہے، آپ ہمیں دوا دے دیجیے تاکہ ہماری وہ بیماری ٹھیک ہو جائے. یا اسی طرح گھر میں کوئی شخص ہے اور ہم اس سے پانی مانگ رہے ہوں کہ ہمیں پانی پلا دو، یعنی ہم نے اس سے مدد مانگی کہ ہمیں پانی دے دو. تو اس طرح کی مدد مانگنا جس پہ اس بندے کو اختیار ہو، ایسی مدد مانگی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ پانی بھی پلا سکتا ہے، جو ڈاکٹر ہے وہ دوا بھی دے سکتا ہے. تو یعنی اس پہ اس کا اختیار ہے، تو ایسی مدد مانگنا شرک میں شامل نہیں ہوگا. ایسی مدد ہم ایک دوسرے سے مانگ سکتے ہیں اور زندگی گزارنے کے لیے ایسی مدد کی ایک دوسرے کو پکارنے کی ضرورت پڑتی ہی ہے. اب شرک کیا ہوگا؟ شرک یہ ہوگا کسی انسان سے ایسی چیز کا مطالبہ کرنا جو اس کے بس میں نہ ہو، جو اس کے اختیار میں نہ ہو. مثال کے طور پہ ہم کسی شخص کو کہیں کہ ہمیں اولاد دے دیں، ہمارے پاس اولاد نہیں، ہمیں اولاد دے دیجیے. میرے شوہر کے پاس روزگار نہیں، آپ اس کو روزگار دے دیجیے. اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں، فلاں شخص ہی اس کو روزی دے گا. ویسے تو انسان جاب کے لیے جاتا ہے اور جو ہے وہ مدد مانگتا ہے، لیکن عقیدہ کیا ہو کہ رزق دینے والا اللہ ہی کی ذات ہے. بندے پر یہ نہیں کرنا کہ بندہ ہی دے گا، دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ ہی کی ہے. یا مجھے عذاب سے نجات کون دے گا، یا میرے گناہوں کو کون بخشے گا؟ یہ عقیدے سب کس کے لیے ہیں؟ اللہ ہی کی ذات کے لیے. تو کسی اولاد مانگنا، کہ کوئی ہمیں اولاد دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں دے سکتا. یہ کتنا بڑا ظلم ہے. اور ہم نے عموماً کیا کیا ہوا ہے، ہماری کوئی مراد پوری نہیں ہوتی، ہم مزاروں پر چلے جاتے ہیں، ہم پیر و فقیروں کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہماری مرادوں کو بھر لے آئیے. کہ وہ رب تعالیٰ جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے لیے کیا کچھ نہیں بنایا، کیا کچھ مزین نہیں کیا، وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں کہ ہمیں روزی دے دے یا ہمیں اولاد دے دے یا ہماری کوئی بھی مشکل کا حل نکال دے. اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کو بالکل آغاز میں لا کر انسان کو یہ بتانا چاہتے ہیں، دیکھ لو تمہارے عقیدوں کا درست ہونا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص کر جو عبادت ہو، خاص کر جو مدد کا چاہنا ہو، وہ اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے. کسی بھی کاموں میں عقیدے کا درست ہونا بہت ضروری ہے. ہمارے عقیدے درست نہیں ہوتے، ہم اللہ کی ذات کو، اس کی ہستی کو اس طرح نہیں پہچانتے جس طرح کہ اس کو پہچاننے کا حق ہے. کیا وہ اللہ کی ذات ایسی نہیں جس نے اتنی بڑی کائنات بنا کر، جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ ہمیں اولاد نہیں دے سکتا؟ وہ دے سکتا ہے، صرف ہمیں مانگنا ہے، اس سے پکارنا ہے، اور دیتی وہی ذات ہے. اللہ کو پکارنا ہے. اللہ کو پکارنا ہی عبادت کا درجہ رکھتا ہے. الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے. الدعاء مخ العبادہ، دعا ہی عبادت کا مغز ہے. اللہ سے مانگنا، مدد مانگنا، دعا کرنا، یہ سب عبادت میں داخل ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کو پکارنا ہے، خاص کر اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے اور اللہ ہی سے مدد کا چاہنا ہے. اب اپنا محاسبہ کرتے ہیں. اللہ نے کہہ دیا عبادت بھی خالص اللہ کے لیے اور مدد بھی اللہ سے مانگنی ہے. اب میں اور آپ اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ آیا کیا ہماری عبادات اس طرح سے ہیں کہ ہم خالص اللہ کو پکارتے ہیں؟ وہ خوشی و خضوع، وہ بھروسہ، وہ امید، وہ خوف، وہ محبت، وہ عاجزی، وہ انکساری، وہ خوشی اور خضوع ہمارے اندر ہے یا نہیں؟ کہ ہم اس طرح نمازوں کو ادا کرتے ہیں جو احسن طریقہ ہوتا ہے، جو اچھا طریقہ ہوتا ہے؟ کیا ہمارا دل نمازوں میں لگتا ہے؟ کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے؟ کہ ہم جو صدقہ خیرات، زکوٰۃ وغیرہ دیتے ہیں، نذر و نیاز چڑھاتے ہیں، وہ اللہ کے نام کی کرتے ہیں یا غیروں کے نام کی کرتے ہیں؟ اگر ہمیں اللہ سے محبت ہوگی، اللہ کو پہچانتے ہوں گے، تو ہم کیوں کر غیروں کو پکاریں گے؟ اس اللہ سے محبت کر کے دیکھیے، اس کو اپنے بہت قریب پائیں گے. بندے کا اور اللہ کا بہت ہی محبت کا رشتہ ہے. صرف ہمیں اس اللہ سے جڑنا نہیں آتا. اگر ہم سیکھ لیں گے نا کہ بندے اور اللہ کی محبت کیا محبت ہوتی ہے، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ بندے کا اور اللہ کا رشتہ کتنا مضبوط رشتہ ہوتا ہے. جب آپ تنہا ہوتے ہیں، جب کوئی آپ کا نہیں ہوتا، جب پریشانیوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیرا ہوتا ہے، آپ رب کے سامنے گڑ گڑا کر دیکھیے، نماز پڑھیے، اللہ کو پکاریے، اس کی عبادت کیجیے، اس سے مانگیے.
آپ کو کیا سکون ملے گا، یا اللہ سے جڑ کر ہی محسوس کریں گے۔ وہ اللہ کس طرح انسان کے مصائب کا حل بھی نکالتا ہے اور انسان کے گناہوں کی پردہ پوشی بھی کرتا ہے۔ آج دنیا میں کیا ہوتا ہے، ذرا سی کوئی پریشانی ہوتی ہے ہم کسی کو بتاتے ہیں، ہم چاہتے ہیں وہ بات راز رہے، لیکن وہ راز نہیں رہتی، پورے خاندان بھر میں وہ بات پھیل جاتی ہے، اور پھر بعد میں ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے کیوں کر یہ بات کسی کو بتائی۔ کوئی ہماری باتوں کو راز نہیں رکھ سکتا، کوئی پردہ پوشی نہیں کر سکتا۔ وہ رب تعالیٰ کو دیکھیے جو ہماری مصیبتوں کو سنتا بھی ہے، جو ہماری پکار کو سنتا بھی ہے، ان کا حل بھی نکالتا ہے، اور ہماری جو باتیں ہوتی ہیں ان کی پردہ پوشی بھی کرتا ہے، اور اتنے اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے ان مسائل کا حل نکال دیتا ہے۔ صرف کیا وجہ ہے کہ ہم نے اللہ کو پہچانا نہیں، اللہ کی عبادت اس طرح نہیں کی، اللہ کے سامنے اس طرح نہیں گر گرائے، اسی وجہ سے بندوں اور اللہ کے درمیان وہ رشتہ نہیں بن پا رہا۔ جب ہم اللہ کے قریب ہی نہیں جائیں گے تو اللہ پھر ہمارے اور اللہ کے بیچ کیسے رشتہ قائم ہوگا؟ اگر اس سے محبت قائم کرنی ہے تو اس کے قریب تر جانا ہوگا۔ تو اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ اپنی عبادتوں کو خالص اللہ کے لیے مخصوص کر دینا ہے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے، اور ہر مشکل اور پریشانی میں اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اللہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہمیں سیدھا راستہ، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر استقامت عطا فرما دے۔ اب ہدایت کیا ہے؟ ہدایت کی کئی مفہوم ہے، یعنی ایسے راستے کی طرف رہنمائی کر دے، اللہ راستے پر چلا دے، منزل مقصود پر پہنچا دے۔ دعا کرتے ہیں اس میں، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی طرف رہنمائی ہماری فرما دے، اس پر چلنے کی ہمیں توفیق دے دے، اور ہمیں استقامت نصیب کر دے کہ ہم اس راستے پر صحیح طور پر چل سکیں۔ وہ راستہ کہ جس راستے پر چل کر اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور یہ صراط مستقیم ہے، یہ ہمیں عقل اور ذہانت سے حاصل نہیں ہوگا، بلکہ جب ہم قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں گے تب ہم اس صراط مستقیم پر چلیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صراط مستقیم وہ ہے ما انا علیہ و اصحابی، کہ جو میرا راستہ ہے اور میرے صحابہ کرام کا راستہ ہے، یعنی اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر، پھر اللہ کے بتائے ہوئے اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر جس طرح صحابہ کرام نے اپنی زندگی گزاری، اس راستے پر چل کر ہم صراط مستقیم کی طرف جا سکتے ہیں۔ ہم میں سے ہر بندے نے اپنی الگ الگ راہیں چنی ہوئی ہیں، ہر بندہ اپنے مطلب، اپنے مقصد، اپنے باپ دادا کے دین پر چل رہا ہے۔ میں اور آپ اس بات کی فکر نہیں کرتے کہ آیا قرآن اور حدیث ہمیں کیا کہتا ہے، ہمارے بڑے جو کرتے آئے ہیں ہم وہی کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ بہت سی غلطیاں ہمارے بڑوں سے بھی ہو جاتی ہیں۔ ہمیں کس راستے کی طرف جانا ہے جو سیدھا اور سچا ہے، جو صراط مستقیم ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صراط مستقیم پر صحیح طور پر چلنے والا بنا دے۔ آگے فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا اور نہ گمراہوں کی۔ اب اللہ سے ہم کون سی راہ مانگ رہے ہیں؟ جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں یہاں کہا گیا کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ تفسیر میں آتا ہے اللہ کا انعام کن لوگوں پر ہوا؟ انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین لوگوں پر۔ یعنی اے اللہ ہمیں اس راستے پر چلا دے جس راستے پر انبیاء کرام چلے، شہداء چلے، صدیقین اور صالحین چلے، ہمیں اس سیدھے راستے پر چلا دے۔ سورہ نساء میں اللہ فرماتے ہیں ایک مقام پہ، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔
اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین لوگوں کی رفاقت ان لوگوں کو نصیب ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوں گے۔ سیدھے اور سچے راستے پر جو لوگ تھے انہی کے راستے پر چلنا صراط مستقیم ہے۔ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ کون سا راستہ تھا؟ اطاعت الہی اور اطاعت رسول۔ جب انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو اللہ نے انہیں ان لوگوں میں شامل کر لیا جو اللہ کے انعام کردہ لوگ ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کا کوئی اور راستہ نہیں تھا جس طرح ہم نے بہت سی راہوں کو چنا ہوا ہے۔ ان لوگوں کا راستہ ایک تھا جو سیدھا اور سچا تھا۔ پھر فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا اور نہ گمراہوں کی، یعنی اے اللہ ہمیں نیک لوگوں کے راستے پر چلانا، ان کے راستے پر نہ چلانا جن کو آپ نے گمراہ کر دیا، جن پر آپ کا غضب ہوا۔ تفسیر میں آتا ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد یہاں پر جن پر اللہ کا غضب ہوا اس سے مراد یہودی ہیں، اور ضالین یعنی گمراہوں سے مراد نصارہ یعنی عیسائی ہیں۔ تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ راستہ دکھائیے جو سیدھا اور سچا، جو اللہ کے نبی کا راستہ تھا، جو صحابہ کرام کا راستہ تھا۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا جو یہود و نصارہ اور عیسائیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہرے۔ جو گمراہ لوگ تھے، جو سیدھی راہ سے ہٹے ہوئے تھے، ہمیں ایسے لوگوں کی راہ پر نہ چلانا، ہمیں ان لوگوں کی راہ پر چلانا جو نیکیاں کرنے والے تھے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے تھے۔ اس موقع پر ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سیدھے اور سچے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اللہ ہمیں اس راستے پر لے آ جو سیدھا اور سچا ہے، جو ہمیں بتائے کہ کون سا راستہ ہمیں زندگی میں ان لوگوں سے جوڑ دے، اللہ اس کتاب سے جوڑ دے جو ہمیں بتائے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھا، ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھتے ہوئے دیکھنا ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے جس کے اوپر ہم نے چلنا ہے۔ آج سے انشاءاللہ اپنے آپ کا محاسبہ کرتے ہیں اور عہد کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو غلطیاں ہم کرتے رہے ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں گے، اور ہمیں توفیق دے دی اس بات کی کہ ہم ان چیزوں سے باہر آ جائیں جس میں ہم نے اپنے آپ کو ڈالا ہوا ہے، اور ہمیں وہ راستہ دکھا دے جو سیدھا اور سچا ہے۔ ان لوگوں میں ہمارا شمار کر دیں، ہمیں ان لوگوں کی رفاقت، ان کا ساتھ نصیب فرما دیجیے گا جو انبیاء ہیں، جو شہداء ہیں، جو صالحین اور صدیقین ہیں۔ دنیا میں ان لوگوں کے راستے پر چلنے والا بنا دے، اور آخرت میں اللہ ان لوگوں کا ساتھ، ان کی رفاقت دے دینا۔ سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید بھی فرمائی اور اس کی بڑی فضیلت بھی آتی ہے۔ اسی لیے جب جماعت ہو رہی ہوتی ہے تو نماز میں امام اور مقتدی ہر ایک کو آمین کہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہری نمازوں میں اونچی آواز سے آمین کہا کرتے تھے، اور صحابہ کرام بھی آمین کہا کرتے تھے، یہاں تک کہ مسجد گونج اٹھتی تھی۔ لہذا اونچی آواز سے آمین کہنا چاہیے جب جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جا رہی ہو سورۃ الفاتحہ کے بعد۔ سورۃ فاتحہ کے بعد آمین کہنا چاہیے، اور یہ فضیلت والی بات ہے۔ اب جو آمین لفظ ہے اس کے مختلف معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک معنی بیان کیے گئے کذالک فلیکن، کہ اے اللہ اسی طرح ہو جس طرح میں نے دعا مانگی۔ ایک معنی کیے جاتے ہیں لا تخیبوا رجاءنا، اے اللہ ہمیں نامراد نہ کرنا۔ ایک اور معنی آتے ہیں اللہم استجب لنا، اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ تو سورہ فاتحہ ایک مکمل دعا ہے جو ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، ہر نماز میں مانگ رہے ہوتے ہیں، اور دن میں 5 مرتبہ کتنی رکعت ہوتی ہے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ سے جو ہے وہ مانگ رہے ہوتے ہیں تمام چیزیں۔ چونکہ ہم ہر نماز میں اس سورت کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کی اہمیت کا سمجھنا، اس کا ترجمہ سمجھنا ہمارے لیے ضروری تھا۔
اب جب بھی آپ سورہ فاتحہ کو پڑھیں گی تو آپ کو پڑھنے میں زیادہ مزہ بھی آئے گا، زیادہ تاثر بھی ملے گی کہ آپ نے اس کے مطلب کو سمجھا، اس کی اہمیت کو جانا۔ یہ کتنی فضیلت والی کتاب ہے، کتنی فضیلت والی سورت ہے یہ۔ تو یہاں پر ہماری الحمدللہ سورہ فاتحہ مکمل ہو گئی۔ ہم نے اس کی تفسیر کو بھی سمجھا، اس کا ترجمہ بھی پڑھا، اس کی فضیلت کو بھی جانا، جو اس کے نام ہیں وہ بھی سمجھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو کچھ ہم نے اس میں سنا، سیکھا، سمجھا، اللہ تعالیٰ دل کی گہرائیوں کے ساتھ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس کے پڑھنے پڑھانے میں جو غلطیاں، جو کوتاہیاں، جو کمیاں اللہ ہم سے ہو جاتی ہیں، پہلے ہوتی رہیں اور اب بھی ہوتی ہیں، اللہ تو ان سب سے درگزر فرما دے، ہم سب سے راضی ہو جا اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے والا بنا دے۔ وہ راستہ جو ایک ہے، جو سیدھا ہے، جو سچا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ ہمیں ان لوگوں سے ملا دے، ایسے لوگوں کی صحبت اللہ ہمیں دے دے جو دین پر عمل کرنے والے ہوں۔ اللہ ہمیں ایسے کلام سے جوڑ دے جو ہمیں سیدھا اور سچا راستہ دکھانے والا ہو۔ تو اس دعا اور امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آئندہ زندگی رہی، اللہ نے چاہا تو آئندہ کلاس میں ملیں گے۔ آپ سب خاص کر دعاؤں میں یاد رکھیے گا، مجھے بھی اور میرے والدین کو بھی جو دنیا سے جا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا پڑھنا اور پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس کو ہمارے لیے بھی اور ہمارے والدین کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنا دے، اور ہماری اولادوں کو بھی اس راستے پر اللہ چلا دے۔ اللہ ہماری اولادوں کو دین کا خدمت گزار بنا دے، ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، ان سے دین کے کام لے لے، ایسے کام جو ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ریاکاری، نمود و نمائش سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم جو بھی عمل کریں وہ خالص آپ کی رضا کے لیے کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کلام کا، اس قرآن مجید کا پڑھنا اور پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے، اور اس کی برکت سے اللہ ہماری دنیا بھی سنوار دے اور ہماری آخرت بھی سنوار دے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ تو انشاءاللہ کل کی کلاس میں ملیں گے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔